بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل نیوز سے بات کریں گے اور خبریں ہیں انتہائی خطرناک، یعنی کہ اب جو معاملات چل رہے ہیں وہ تقریباً یا تو غداری میں آئیں گے یا سنگین غداری میں آئیں گے، آئین شکنی پہ آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے بہت ہی موٹے الفاظوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شروعات کرنے لگا ہوں عمران خان کے اس خط کے حوالے سے جو انہوں نے صدر مملکت کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، جس کو پہلے ہی وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ الزامات کے اوپر جو ہے اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے حلف کی صریحاً خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ایک انٹرویو میں جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، تو اس ہم کے اندر کوئی گروپ ہوگا، آپ کی کسی سے میٹنگ ہوئی ہوگی، آپ کسی کے ساتھ اٹیچ رہے ہوں گے، وہ کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل تھے اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کا استعمال تحقیق طلب ہے اور اس میں کچھ اور چہرے سامنے آ سکتے ہیں کہ ایک منتخب حکومت ہے، وہ اچھی ہے بری ہے وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن یہ حق جنرل باجوہ صاحب کو کیسے مل گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے، اس حکومت کو ہٹ جانا چاہیے۔ تو یہ کیا آئین کے خلاف ہے؟ تو ریٹائر جنرل قمر باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے فیصلہ کریں، کیونکہ یہ ان کا جو ایک آئینی معاملہ ہے اس میں اس کا معاملہ آتا ہے کہ آرٹیکل 244 کہتے ہیں اس کو، تیسرے شیڈول میں دیے گئے حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو بھی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا، اس دعوے کی تحقیق بھی ضروری ہے، اور جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ماتحت ایک ادارہ ہے۔ اب یہ خط پہنچ گیا ہے صدر مملکت کو اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں پہلے ہی انہوں نے ایڈمٹ کر لی ہیں اس کے اوپر وہ کس طرح اس کو ڈیفینس کریں گے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ باجوہ صاحب اب کیسے کہیں گے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو اب سامنے ہمارے آ چکی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ بہت، یعنی کہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو کوئی بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور جب انہوں نے کہا تھا گمنامی، تو گمنامی بہترین عمل ہوتا، وہ کر لیتے، ایک لفظ نہ بولتے، ایک لفظ بھی نہ بولتے، وہ یہ بھی نہ کہتے کہ میرے پاس یہ ہے۔ اب انہوں نے کہا میں نے ویڈیو بنا لی ان کی، عمران خان کی، اب یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ ایک اور الزام ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لگوا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر بنائی کہ میرے پاس ایسی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں جو میں نے خود بنائی ہیں، اگر لیاؤں تو ہلکا مچ جائے۔ اب آپ کو میں ایک اندر کی خبر بھی دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے سورسز کے مطابق جو ادارہ جو پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے ایجنسی، اس ایجنسی نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب تک پہنچائی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا بلیو نہیں ہے ویڈیو کھیلنا اور ان کا مزاج نہیں ہے، لیکن وہاں تک تو چلی گئی ہیں۔ اب وہ عمران خان لیک کر سکتے نہیں کر سکتے، یا اب عمران خان کی ثوابدیدی اختیار ہو گیا کہ وہ کریں گے نہیں کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ان کو جو کورٹس ہیں وہ چھوڑ نہیں رہی، وہ کریں گے جی نہ ہم ڈاکٹر کو سنیں گے، نہ ہم کچھ اور سنیں گے، نہ وکیل کو سنیں گے، ہمیں عمران خان صاحب عدالت میں چاہیے، اور اس کے اوپر جو کم از کم ایف آئی اے نے تو کہا ہے کہ ہم اریسٹ کریں گے، اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ماحول ہوگا ملک کے اندر، پہلے ہی صورتحال ابتر ہے، پہلے ہی ہم بجٹ پہ بجٹ سن رہے ہیں، پہلے ہی آئی ایم ایف نے ہماری گردن مروڑی ہے، ٹانگیں توڑی ہیں، ہاتھ مروڑے ہیں، اور عوام کو جو ہے، لیکن ہماری عوام کو بھی سلوٹ مارنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک عہد کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارا حال کر دیں، مطلب ہمارا سر گنجا کر کے، منہ کالا کر کے، جوتے مار کے، پیٹرول 1000 روپے کر دے، بے شک ہمیں انڈے نہ ملے، گوشت نہ ملے، بچے دودھ کے بغیر مر جائیں، ہم نے اب برداشت کرنے کا جو عہد کیا ہے، ہم نے بھی کوئی حلف ہی لیا ہوا ہے نا، ہم نے جو حلف لیا ہے وہ ہم اپنا حلف پورا کریں گے۔ اور ہماری اس کے اوپر جو میڈیا ہے، یہ جو میڈیا اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس بے شرمی سے خاموش ہے، تو ان کو سلوٹ کروں گا میں کھڑے ہو کے، تمام چینلز میں جاؤں گا باری باری، اور وہ سب کو سلوٹ کروں گا کہ اب وہ جو کہتے تھے پیٹرول 6 روپے بڑھ گیا، پیٹرول 4 روپے بڑھ گیا، رات کی تاریکی میں 12 روپے بڑھ گیا، تو اب جو ہے وہ کم از کم اپنے معیار کو تو لیبل کریں نا۔ اب یہ تو نہ کریں کہ اب شہباز شریف ہے تو آپ کی منہ بند ہو گئے، کیوں بند ہوا ہے، کیا اب اس کے اوپر ہم بھی کوئی پروگرام شروع کر دیں؟ بہرحال آگے چلتے ہیں، خبریں بہت ساری ہیں، اس لیے ہم اس کو لمبی بحث نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کس طریقے سے
کنٹرول ہوتا ہے. کلیئر بات ہے. اب یہاں پر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ, اس سے اوپر کوئی کورٹ ہے نہیں, اس لیے آپ کو کیا ریفرنس دوں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. مطلب اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں گئی نا, جملہ کلیئر ہے. آپ نے 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی, تو آپ فکس ہو گئے. یعنی کہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے, وہ مقدمہ نہیں کرنے لگی, وہ آپ کی جرا نہیں کرے گی, وہ آپ کی بات نہیں سنے گی, وہ سیدھے سیدھے بولے گی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی, کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. چلیے اسی بات کو میں بڑھاتا ہوں. تو اس بات کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے الفاظ سن لیجئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, مگر سن لیجئے, دل بڑا کر لیجئے, ٹیشو ہاتھ میں پکڑ لیجئے. حکومت پیسے آرمی سیکورٹی دینے کو تیار نہیں, شفاف انتخابات کیسے کرائیں؟ پیسے دے ہی نہیں رہے مجھے, ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں حکومت کے پاس کہ وہ الیکشن کروائیں. تو لہٰذا آنے والے کم از کم 40-50 سال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہے ہی نہیں. اب پیسے کیسے آئیں گے؟ جو پیسے آئیں گے وہ ہم سود کی مد میں اور اصل اور نقل کی مد میں ہم دے دیں گے IMF کو, ورلڈ بینک کو, IMF کو, سعودیہ کو, دبئی کو, جو مانگے گا دے دیں گے. ہمارے پاس پیسے تو کبھی نہیں آ سکتے, کیونکہ کبھی پیسے ہمارے پاس رہے نہیں ہیں تو کبھی ہوں گے نہیں. اور آرمی سیکورٹی دینے کو تیار نہیں ہے, پولیس سیکورٹی دینے کو تیار نہیں ہے, تو وہاں بھی ٹیکس جائے گا, وہاں ٹیکس جائے گا, سیکورٹی نہیں دیں گے, ٹیکس جائے گا. اور حکومت پیسے نہیں دے گی, کس کام کے لیے؟ اچھا, جو حکومت نہیں دے گی پیسے, ان کے پاس اس کے پیسے تو نہیں ہیں, لیکن وزیر اعظم کے پاس اتنے پیسے ضرور ہیں کہ وہ ترکی جائیں, وہاں پر وہ ان کی تباہ حالی دیکھیں, بربادی دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر پھر زیادہ پروٹوکول ان کو چاہیے, پروٹوکول ملے گا. اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو کے بیرونی ملک دوروں کا شیڈول جاری کر دیا. شیڈول لے لیں آپ, شیڈول لے لیں, چھوڑیں آپ وہ جو آپ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں, بیکار کاموں کے اندر کیا آپ ٹائم ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ اگر یہ جملہ جو آنے والا ہے, یہ جملہ اگر ایک عام آدمی بولے گا تو اس کے اوپر کلیئر مقدمہ ہو سکتا ہے, کلیئر مقدمہ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ مقدمہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ لفظ, یہ جملہ کہاں سے آ رہا ہے, غور کیجئے. الیکشن کمیشن اپنے کام کے سوا باقی سارے کام کر رہا ہے. کتنا بھاری جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے. اس کو آپ کھولیے, اس جملے کو آپ کھول کے تشریح کیجئے, اس کے بعد تفسیر میں جائیے. الیکشن کمیشن اپنے کام کے سوا, ٹھیک ہے نا, جو کام ان کے حوالے ہے, جس کام کے لیے وہ اپوائنٹڈ ہیں, جس کام کے لیے وہ چیف الیکشن کمشنر لگا ہوا ہے, جس کام کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے, اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے. باقی سارے کام آپ کے علم میں ہیں, باقی سارے کام ہر جگہ ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ آدمی آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. جسٹس اعجاز الحسن بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بندے کو بھی دیکھیے کون بول رہا ہے. اب یہی وہ باتیں ہیں کہ اگر فواد چودھری کے منہ سے نکل جائے, ٹھیک ہے نا, تو کم از کم ایک ہفتہ 10 دن کے لیے تو وہ فٹ ہو جائے گا, اور اگر ہمارے منہ سے بھی نکل جائے تو فٹ ہو جائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہی حقیقت ہے. جسٹس اعجاز الحسن صحیح کہہ رہے ہیں. اگر اس لفظ کے اوپر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں مقدمہ بن سکتا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں. اوکے, اب اس پوری بات کے اوپر ایک اور بات آپ کو کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا حکم کس نے دیا؟ جو ہائی کورٹ ہے, پنجاب ہائی کورٹ, انہوں نے کہا, گورنر نے چیلنج کر دیا اس کو, نہیں کرواتا جا. اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 90 دن کے اندر نہ کرائے تو آئین کی خلاف ورزی ہے, ٹھیک ہے. آئین کی خلاف ورزی کا مطلب ہے آرٹیکل 6 کا مطلب ہے پھانسی. تو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ لگا دو پھانسی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کاز ہے نا, ایک مشن ہے ان کے پاس بھی. کیا مشن ہے؟ کہ PDM گورنمنٹ کا حکم ہے, تو PDM کے حکم کے اوپر اگر ایک آدھ گورنر کو پھانسی لگتی ہے تو کوئی بات نہیں, بیکاز بڑے کاز کے اندر چھوٹے لوگوں کو پھانسی لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو پھانسی لگتی ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں, بے شک آپ اس کو سریعام لگا دیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بہرحال عوام کو بہت بہت مبارک ہو, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے گھر کے اندر جو گیس آتی ہے, پہلے تو جواب دیجیے گا, نیچے لکھیے گا کہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لینا کہ آپ کے گھروں میں گیس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. میرے گھر کی رپورٹس تو یہی ہے کہ ہمیں تو گیس نہیں ملتی, مشین لگانی نہیں ہے, گیس ہمارے یہاں آتی نہیں ہے, ہمارے یہاں سیدھا LPG لگا ہوا ہے. گیس کی نرخوں میں 113% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے مہنگائی مارچ دیکھا ہوگا, اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی اب برداشت نہیں ہوتا, اب اتنی برداشت نہیں ہوتی مہنگائی, ٹھیک ہے نا. میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور 150 روپے پیٹرول میں برداشت نہیں کر سکتا, اور بس یہ جو بجلی کے ریٹ ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے. بجلی کے ریٹ آپ کو اب دکھائیں گے, گیس کے ریٹ دیکھ لیے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اللہ حافظ.